محمد بن قاسم کون تھا؟ محمد بن قاسم کا پورا نام کیا تھا؟ آپ حجاج بن یوسف کا کیا لگتے تھے؟ آپ نے سندھ کتنے سال کی عمر میں فتح کیا؟ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو چینل سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا اور ہندوستان میں اموی مہمات کا افتتاح کیا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مشہور کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا تھا۔ دوستو محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کے گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دوستو آپ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ دوستو 15 سال کی عمر میں 708 عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاونی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارسی کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اپنے تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت علی کے ایک ماننے والے کے ساتھ محمد بن قاسم کا سلوک۔ مورخین کے مطابق حجاج نے مکہ میں حضرت ابوبکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کی اور ان کی لاش مسجد الحرام میں عبرت کے لیے ٹانگی۔ پھر وہ عراق گئے اور حضرت ابوبکر کے بھانجے کے بیٹے عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث کی بغاوت کو کچلا۔ ان کے ساتھ معروف راوی اور حدیث کے استاد عطیہ ابن سعد اوفی نے دیا تھا۔ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اس بغاوت کی ناکامی کے بعد کوفہ سے ایران چلے گئے۔ شیراز میں محمد بن قاسم نے عطیہ کو گرفتار کر لیا۔ اس دور میں حضرت معاویہ کے زمانے میں شروع کردہ چنانچہ تہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے اور حدیث کے سکہ راوی ہیں۔ دوستو ادھر عمان میں معاویہ بن حارث علافی اور ان کے بھائی محمد بن حارث علافی نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں امیر سعید مارا گیا۔ سچ نامہ کے مطابق محمد علافی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکران میں پناہ حاصل کر لی، جہاں راجہ طاہر کی حکومت تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب راجہ طاہر نے چند خواتین کو گرفتار کیا جو تاجروں کے ساتھ آئیں تو انہیں
छुड़ाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। दोस्तों 17 साल की उम्र में ही सिंध की मुहिम पर सलार बनाकर भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात का सिलसिला 711 ईस्वी में शुरू हुआ और 713 तक जारी रहा। उन्होंने सिंध के अहम इलाके फतह किए और मुल्तान को फतह करके सिंध की फतूहात को पाया तकमील तक पहुंचाया, लेकिन शुमाली हिंद की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हालात न पूरी होने दी। मोहम्मद बिन कासिम कम सिन थे, लेकिन कम सनी में भी उन्होंने सिर्फ एक अजीम फातेह की हैसियत से अपना नाम पैदा किया, बल्कि एक कामयाब मुंतजिम होने का भी सबूत दिया। उन्होंने तकरीबन 4 साल सिंध में गुजारे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में उन्होंने फतूहात के साथ साथ सल्तनत का आला इंतजाम किया और सिंध में ऐसे निज़ाम हुकूमत की बुनियाद डाली जिसने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सलाहियतों, जुर्रत और हस्न तदब्बर और इखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो काबिल ज़िक्र हैं। सिंध की आवाम के लिए उन्होंने रवादारी की बड़ी उम्दा पॉलिसी इख्तियार की। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की फतह सियासी, मुआशरती, मजहबी और अमली हर एतबार से बेशुमार असरात की हामिल थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 2 के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।